یہ 7 آیتیں اسلام کا دل ہیں، ایک ایسی دعا جو ہم سب کی زبان پر تو ہے، لیکن کیا ہم اس کی اصل طاقت کو سمجھتے بھی ہیں؟ چلیں آج اس راز سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ کبھی سوچا ہے کہ ایک مسلمان روزانہ کتنی بار یہ سورت پڑھتا ہے؟ ہر روز کم سے کم 30 سے زیادہ بار۔ جی ہاں، یہی وجہ ہے کہ یہ قرآن کا وہ حصہ ہے جو سب سے زیادہ دہرایا جاتا ہے۔ ہر نماز کی ہر رکعت میں اس کے بغیر تو نماز ہوتی ہی نہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا یہ صرف ایک روٹین ہے، بس کچھ الفاظ جو ہم دہراتے رہتے ہیں، یا پھر اس روز کی عادت کے پیچھے کوئی ایسا گہرا راز ہے جو شاید ہم نظر انداز کر رہے ہیں؟ دیکھیں، قرآن خود اس کی گواہی دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اور بے شک ہم نے آپ کو 7 دہرائی جانے والی آیتیں اور عظمت والا قرآن عطا کیا۔ اب ذرا اس آیت کے نازل ہونے کا وقت سوچیں۔ یہ وہ وقت تھا جب مکہ میں مسلمان بہت کمزور تھے، غریب تھے، اور ان کے مخالفین وہ بہت امیر اور طاقتور تھے۔ تو ایسے میں یہ آیت ایک یاد دہانی تھی۔ یاد دہانی اس بات کی کہ انہیں ایک ایسی روحانی دولت ملی ہے جو دنیا کے سارے خزانوں سے کہیں بڑھ کر ہے۔ تو یہ آیت ایک طرح کی تسلی تھی، ایک اطمینان تھا کہ سورۃ الفاتحہ صرف ایک دعا نہیں، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے دیا گیا ایک ایسا انمول تحفہ ہے، ایک ایسا خزانہ ہے جو کبھی ختم ہی نہیں ہو سکتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر بڑی اور عظیم چیزوں کے کئی نام ہوتے ہیں، ہے نا؟ بالکل اسی طرح سورۃ الفاتحہ کے بھی کئی نام ہیں، اور اس کا ہر نام اس کا ایک نیا پہلو، ایک نیا راز ہمارے سامنے لاتا ہے۔ چلیں اس کے کچھ ناموں کو دیکھتے ہیں۔ اسے ام القرآن یعنی قرآن کی ماں کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پورے قرآن کا نچوڑ، اس کا جوہر ان 7 آیات میں ہے۔ پھر ایک نام ہے الشفا یعنی شفا دینے والی، اور یہ صرف روحانی نہیں، جسمانی بیماریوں کا بھی علاج ہے۔ ایک اور نام الکنز بھی ہے یعنی خزانہ، جو ہمیں اس کی بے پناہ قدر کا احساس دلاتا ہے۔ تو دیکھا، ہر نام اس کی ایک الگ ہی طاقت کو ظاہر کر رہا ہے۔ اس کی عظمت کا اندازہ لگانا ہے تو بس یہ بات سمجھ لیں، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس جیسی کوئی سورت نہ تورات میں نازل ہوئی، نہ انجیل میں، اور نہ ہی زبور میں۔ مطلب یہ کہ یہ بالکل بے مثال ہے، اپنی مثال آپ ہے۔ اور بات صرف سورت کی نہیں، اس کے نازل ہونے کی کہانی بھی اتنی ہی خاص ہے جتنی یہ خود ہے۔ یہ کوئی عام وحی نہیں تھی، اس کا اعلان ایک ایسے زبردست انداز میں ہوا جو اس کی اہمیت کو اور بھی بڑھا دیتا ہے۔ ذرا آنکھیں بند کر کے وہ منظر سوچیں۔ آسمان کا ایک ایسا دروازہ کھلتا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھلا تھا۔ وہاں سے ایک ایسا فرشتہ زمین پر آتا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں آیا، اور وہ آ کر کیا کہتا ہے؟ وہ 2 ایسی روشنیوں کی خوشخبری دیتا ہے جو صرف اور صرف پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ہیں۔ ان 2 روشنیوں میں سے پہلی روشنی سورت الفاتحہ تھی۔ سوچئے کیسا شاندار اہتمام تھا اس کے لیے۔ اچھا، ان سب باتوں سے بڑھ کر اس سورت کی جو سب سے خوبصورت بات ہے نا، وہ ہے اس کا ذاتی پہلو۔ یہ صرف الفاظ پڑھنا نہیں ہے، یہ اصل میں پڑھنے والے اور اللہ کے بیچ ایک لائیو ڈائلاگ ہے، ایک ایسی گفتگو جس میں ہر آیت کا فوراً جواب آتا ہے۔ چلیں اس گفتگو کا ایک حصہ دیکھتے ہیں۔ جب کوئی بندہ کہتا ہے سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، تو پتہ ہے اللہ کیا جواب دیتا ہے؟ وہ فرماتا ہے، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ سوچیں کتنا براہ راست، کتنا فوری تعلق ہے یہ۔ اور یہ مکالمہ یہی نہیں رکتا، یہ آگے بڑھتا ہے۔ جب وہ کہتا ہے وہ جو بہت مہربان بے حد رحم والا ہے، تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری عظمت بیان کی۔ ہر آیت کے ساتھ یہ رشتہ اور گہرا ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور پھر آتی ہے اس رشتے کی سب سے اہم آیت، جہاں عبادت کا اقرار ہے اور مدد کی درخواست ہے، اور اس پر اللہ کا جواب سنیے۔ وہ کہتا ہے، یہ میرے اور میرے بندے کے بیچ ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ سب کچھ ہے جو اس نے مانگا۔ یہ تو ایک پکا وعدہ ہے، ایک گارنٹی ہے۔ اچھا، یاد ہے ہم نے اس کے ایک نام الشفا کی بات کی تھی، یعنی علاج؟ چلیں اس پر واپس آتے ہیں، کیونکہ تاریخ میں یہ بات درج ہے کہ اس صورت میں صرف روحانی نہیں بلکہ جسمانی بیماریوں کو بھی ٹھیک کرنے کی زبردست طاقت ہے۔ اور یہ صرف کہنے کی باتیں نہیں ہیں، اس کے ثبوت بھی موجود ہیں۔ ایک صحابی نے ایک قبیلے کے سردار کو، جسے زہریلے سانپ نے کاٹ لیا تھا، صرف یہ صورت پڑھ کر ٹھیک کر دیا۔ ایک اور واقعہ ہے جہاں ایک شخص پاگل پن کی وجہ سے زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، اور ایک صحابی نے صرف 3 دن اس پر یہ صورت پڑھی اور وہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اور ایسا نہیں کہ یہ طاقت صرف اسی دور تک تھی۔ صدیوں بعد 14ویں صدی کے ایک بہت بڑے عالم ابن قیم اپنا ذاتی تجربہ بتاتے ہیں۔
वो कहते हैं कि जब वो मक्का में थे और बीमार पड़ गए तो उन्होंने बस जमजम के पानी पर सूरतुल फातिहा पढ़ी और पी लिया, और वो कहते हैं कि उसका जो फ़ायदा हुआ वो हैरान कर देने वाला था। तो अल्लाह की इतनी तारीफ, उससे बातचीत, इन सब के बाद अब ये सूरत अपने असल मकसद, अपनी मंजिल की तरफ आती है, और वो है एक दुआ। लेकिन ये कोई आम दुआ नहीं, ये तमाम दुआओं की जड़ है, उनकी बुनियाद है। सोचें, इस दुनिया में हजारों लाखों रास्ते हैं। इन सब में से सबसे बड़ी चीज जो कोई मांग सकता है वो है सही रास्ता, सीधा रास्ता। इसीलिए तो हिदायत को सबसे बड़ी नेमत कहा गया है। क्यों? क्योंकि ये विरासत में नहीं मिलती। बड़े बड़े पैगंबरों के करीबी लोग जैसे हजरत इब्राहिम के वालिद या हजरत नूह की बीवी, उन्हें भी ये नेमत नहीं मिली, क्योंकि इसे सच्चे दिल से मांगना पड़ता है। और ये पूरी बात, ये सारी तड़प बस एक छोटी सी दुआ में आ जाती है। हमें सीधा रास्ता दिखा। अल्लाह से इतना करीबी ताल्लुक़ बनाने के बाद बस एक ही चीज़ है जो मांगी जा रही है, और वही सबसे अहम है। तो ये सीधा रास्ता है क्या आखिर? ये कोई ख्याली बात नहीं है, बल्कि एक बिल्कुल साफ और वाज़ेह रास्ता है। कौन सा रास्ता? उन लोगों का रास्ता जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ, यानी नबी, सिद्दीकीन, शहीद और सालेहीन। ये दुआ असल में उन अजीम लोगों के नक्श कदम पर चलने की दरख्वास्त है। तो आखिर में एक सवाल, ये सब जानने के बाद कि ये सिर्फ चंद अल्फाज नहीं बल्कि एक ख़जाना है, अल्लाह से बराह रास्त बातचीत है, एक शिफा है, तो अब जब हम इसे पढ़ेंगे क्या ये फिर भी सिर्फ एक आदत, एक रस्म होगी, या ये हमारी ज़िंदगी का एक बिल्कुल नया तजुर्बा बन जाएगा?